بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، جو تمام جہانوں کا خالق مالک و رازق ہے، اور کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھے۔ ناظرین، خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جن مسلمان حکمرانوں کی عظمت و کردار نے آسمان کی رفتوں کو چھو لیا، ان میں سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی عظمت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ ہر دور کے مورخ، دوست اور دشمن سبھی نے نور الدین زنگی کی شہرت عام کو ملوث خاطر رکھا۔ بعض مورخین نے خلفائے راشدین کے بعد تمام اسلامی حکمرانوں میں نور الدین زنگی کو سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کا بیٹا تھا، اور عماد الدین زنگی سلجوقی حکومت کی طرف سے شہر موصل کا حاکم تھا۔ جب سلجوقی حکومت کمزور ہو گئی تو اس نے زنگی سلطنت قائم کر لی اور عیسائیوں کو شکستوں پر شکستیں دیں، جس نے تاریخ میں بڑا نام پیدا کیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نور الدین زنگی کے فتوحات کے بارے میں بھی بات کریں گے اور آپ کو نور الدین زنگی کی زندگی کے حالات و واقعات بتائیں گے۔ نور الدین زنگی کے فتوحات کی بھی بات کریں گے اور نور الدین زنگی کی زندگی کا عجیب واقعہ بھی سنائیں گے، جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے حوالے سے ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ نور الدین زنگی کے والد عماد الدین زنگی کا تذکرہ بھی کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کا آپس میں کیا تعلق تھا۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ نور الدین فروری 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1146 سے 1174 تک 28 سال حکومت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر دیا۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین زنگی نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ درجے کا ممبر تیار کروایا۔ آپ کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا۔ نور الدین ابھی حملے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ زنگی کو حشیشین نے زہر دے دیا۔ ناظرین، نور الدین کا یہ عظیم شان ممبر جو آپ نے بیت المقدس میں نصب کرنے کے لیے بنوایا تھا، اس ممبر کا کیا ہوا اور کس نے اس ممبر کو بیت المقدس میں نصب کروایا، یہ بھی آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ لیکن پہلے آپ کو نور الدین زنگی کا وہ واقعہ سناتے ہیں جو کہ سلطان نور الدین زنگی کے خواب اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک رات سلطان نور الدین زنگی عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے بستر پر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے آیا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ ناظرین، کہتے ہیں اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 20 سے 25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے جانے کے تمام راستے بند کرائے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلا لیا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرہ دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر ہوئی اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر 2 مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہے۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں ظاہر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء۔ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کے دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوا اور واپس آ کر بتایا کہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ یہ حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔
سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ ناظرین، اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا، اور یاد رہے کہ سیسے کے خندق آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان نور الدین جنگی خود اس سرنگ میں گئے اور دوسرے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ سرنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ تک پہنچ گئی تھی اور آپ کا قدم مبارک کھل گیا تھا۔ سلطان نے قدم مبارک چوم کر اس سرنگ کو بھروا دیا۔ یاد رہے کہ واقعہ 557 ہجری بمطابق 1162 عیسوی کا ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں سلطان نور الدین زنگی نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تھا کہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان رہے۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور باب جبرائیل سے داخل ہوتے ہی دائیں جانب ہے۔ بعض زائرین اسے مقام صفا سمجھتے ہیں، حالانکہ مقام اصحاب صفا مسجد نبوی کے اندر تھا، جبکہ چبوترا اس وقت کی مسجد کی چار دیواری سے باہر تھا۔ مقام اصحاب صفا کے تعین کے لیے استونا عائشہ سے شمال کو چلیے، یعنی قبلے کی سمت کے خلاف 5ویں ستون کے قریب مقام اصحاب صفا ہے، یا یہ کہ پرانے باب جبرائیل کے بالمقابل یہ مقام تھا۔ یاد رہے کہ وہاں اس وقت کوئی چبوترا نہیں۔ ناظرین، روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور کی بے حرمتی کرنے کی کئی بار کوشش کی گئی ہے۔ آپ تینوں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں دفن ہیں۔ دشمنوں نے بار بار کوشش کی کہ ان کے اجسام مبارک کو ان کی قبروں سے نکال لیا جائے تاکہ مسجد نبوی شریف اور مدینہ منورہ توجہ کا مرکز نہ رہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی سازش ابن نجار نے اپنی کتاب بغداد کی تاریخ میں لکھا ہے کہ 386 ہجری سے 411 ہجری تک ایک فاطمی حکمران مصر کا بادشاہ تھا اور مدینہ منورہ اس کے زیر اثر تھا۔ اس حکمران کی سوچ اور کوشش یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 2 صحابہ کرام کے اجسام مبارک کو مدینہ منورہ سے مصر منتقل کیا جائے۔ اس طرح لوگوں کی توجہ مدینہ منورہ کی بجائے مصر کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ اس نے اس مقصد کے لیے مصر میں ایک نہایت شاندار عمارت تعمیر کی جس میں وہ ان اجسام کو رکھنا چاہتا تھا۔ حکمران نے اس مقصد کے لیے اپنے کارندے ابو الفتوح کو مدینہ بھیجا۔ جب یہ کارندہ مدینہ پہنچا تو اہل مدینہ کو اس سازش کی خبر ہو گئی۔ اہل مدینہ کو ابو الفتوح پر بہت غصہ آیا۔ وہ ابو الفتوح اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دینے کو تیار ہو گئے۔ ابو الفتوح ڈر گیا اور بول اٹھا، میں اس سازش کو کبھی بھی عملی جامہ نہ پہناؤں گا، خواہ حق میں مصر مجھے قتل ہی کر دے۔ اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا طوفان آیا جس سے کئی گھر تباہ ہوئے اور جانی و مالی نقصان ہوا۔ ابو الفتوح کو مدینہ سے بھاگنے کا ایک اچھا بہانہ مل گیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ان مجرموں سے نجات دی۔ اس حکمران نے ایک اور کوشش بھی کی لیکن وہ دوبارہ ناکام ہوا۔ دوسری سازش سمہودی کے قول کے مطابق عیسائیوں نے یہ سازش 557 ہجری میں مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نور الدین زنگی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں 3 بار دیکھا۔ ہر بار رسول اللہ نے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلطان سے کہا، مجھے ان دونوں کی شرارت سے بچاؤ۔ اس رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم نے 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہا کہ مجھے ان کی شر سے بچاؤ۔ سلطان ہڑبڑا کر اٹھا، وضو کیا، نفل ادا کیا اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ وہی خواب دیکھا، اٹھا، وضو کیا، نفل پڑھے اور سو گیا۔ تیسری بار وہی خواب دیکھا، اب اس کی نیند اڑ گئی۔ اس نے رات کو ہی اپنے مشیر جمال الدین موصلی کو بلا کر پورا واقعہ سنایا۔ مشیر نے کہا، سلطان یہ خواب 3 بار دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینے روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینے کے لیے کوچ کیا اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گیا۔ سلطان نے روضہ رسول پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گیا۔ اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کرے گا۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتا رہا۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتا رہا لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو اسے ایک رات میں 3 بار خواب میں دکھائی گئے تھے۔
سلطان نے حزین سے پوچھا کہ مدینے کے ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب ازباد میں تھا۔ سلطان نے پھر پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حزین نے کہا سوائے 2 آدمیوں کے، راز تقریباً فاش ہو چکا تھا۔ سلطان نے پوچھا وہ کون ہے اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند 2 متقی باشندے ہیں، دن رات رسول کریم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں، فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا سبحان اللہ، حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے تحائف یا خیر خیرات کی حاجت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی، ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی۔ تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا تم کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ نبوی کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہوا۔ سلطان مکان میں گھومتا پھرتا رہا۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکشی باشندوں کی ہوائیں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا کہ اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول اکرم کا جسد اقدس روضہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ مبارک کی طرف تھا اور ہر صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلادھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب کہ ان کا کام پائے تکمیل پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینے پہنچ گئے۔ سلطان نور الدین جنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے، روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ تیسری سازش، طبری نے اپنی کتاب الریاض النظرہ میں اس کا یوں ذکر کیا ہے۔ حلب شہر کے چند لوگ مدینہ منورہ آئے، وہ مدینہ کے گورنر کے لیے بیش بہا تحائف لائے۔ ان کی خواہش تھی کہ روضہ مبارک میں داخل ہو کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے اجسام مبارک نکال کر یہاں سے باہر پھینکیں۔ گورنر کی مذہبی سوچ بھی ایسی ہی تھی، اس نے منظوری دے دی۔ گورنر نے مسجد کے خادم سے کہا کہ اگر رات کو کچھ لوگ آئیں تو ان کے لیے مسجد کا دروازہ کھول دینا اور وہ جو کچھ کرنا چاہیں اس میں مداخلت نہ کرنا۔ عشاء کی نماز سے کافی دیر بعد کسی نے باب السلام پر دستک دی۔ خادم نے مسجد کا دروازہ کھول دیا۔ تقریباً 40 آدمی مسجد میں داخل ہو گئے، ان کے پاس توڑ پھوڑ اور کھدائی کے ہتھیار بھی تھے۔ خادم سہم گیا اور ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ یہ لوگ روضہ مبارک کی طرف بڑھے، ابھی ممبر تک نہ پہنچے تھے کہ اچانک ان کے نیچے کی زمین پھٹ گئی۔ یہ سب لوگ اپنے ہتھیاروں سمیت اس زمین میں دفن ہو گئے۔ گورنر ان لوگوں کا بے تابی سے انتظار کرتا رہا، بالآخر خادم کو بلایا اور ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا۔ خادم نے اسے سارا واقعہ بتا دیا۔ گورنر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم یقیناً پاگل ہو۔ خادم نے گورنر کو دعوت دی کہ وہ اپنی آنکھوں سے موقع دیکھے۔ گورنر نے اس جگہ کی زمین کو دھنسا ہوا پایا تو خادم سے کہنے لگا تم اس معاملے کے بارے میں زبان نہ کھولنا ورنہ میں تمہارا سر اڑا دوں گا۔ اللہ کے دشمن اپنی عقل کی تدبیریں بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیریں بناتے ہیں۔ یقیناً اللہ کی تدبیریں انسانی تدبیروں پر حاوی ہیں۔ سورہ الانفال میں ہے اور سورہ مائدہ میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کی دنیاوی حیات میں اور اس کے بعد بھی سب لوگوں سے حفاظت فرمائی۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ سب مسلمانوں کے ان دشمنوں کے برے منصوبوں اور ذلیل سازشوں سے حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو اچھے اعمال کی توفیق دے تاکہ وہ رب العزت کی حفاظت مستحق بن جائیں، آمین۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے نور الدین زنگی کی، بیچ میں روضہ رسول کی حفاظت کا تذکرہ چل پڑا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نور الدین زنگی کا تعلق اوغز ترک زینگڈ خاندان سے تھا۔ نور الدین زنگی کی حکومت کا زمانہ 1146 سے 1174 عیسوی تک کا زمانہ ہے، جو 3 دہائیوں سے بھی تھوڑے وقت کا زمانہ ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ تاریخ کی دوسری صلیبی جنگ اور اس کے بعد کی صلیبی جنگوں کا حملہ تاریخ کا ایک ہنگامہ خیز دور تھا۔
مذہبی جوش و جذبے کے حامی صلیبی حملہ آوروں نے بار بار مسلم سرزمین پر حملہ کیا اور دائیں بائیں اور درمیان والے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ البتہ اس موقع پر بہت سارے مسلم قائدین و حکمران اور مجاہدین اٹھے جنہوں نے تمام محاذوں میں صلیبیوں کے خلاف دفاع کی رہنمائی کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صلاح الدین ایوبی کی طرح کا کردار صلیبی جنگوں کے آخری حصے میں مشہور ہے، لیکن بہت سارے تاریخی ہیرو ایسے بھی ہیں جن کو تاریخ داں نظر انداز کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نام نور الدین زنگی کا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عماد الدین زنگی کی وفات کے مختصر وقفے کے بعد ان کے بیٹوں نور الدین اور سیف الدین نے ریاست کو آپس میں بانٹ لیا۔ نور الدین نے خود حلب میں ہی قیام کیا، جبکہ سیف الدین نے موصل میں رہنے کا انتخاب کیا۔ یہ اس کے بالکل برعکس تھا جو سارے مسلمان حکمران، عمرہ اور بادشاہ اکثر دیکھتے ہیں۔ دونوں بھائیوں کے مابین جانشینی یا باہمی دشمنی نہیں تھی، اس کا موازنہ سلطنت عثمانیہ کے شہزادوں یا مغل سلطنت کے مابین ہونے والے جانشینی کی جنگوں سے کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نور الدین اور اس کا بھائی کتنے عقیدت مند تھے۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی نور الدین اقتدار میں آئے، ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ صلیبیوں کے ہاتھوں مزید زمینیں ضائع نہ ہوں یا شہر تباہ نہ ہوں، لہٰذا انہوں نے صلیبی حملہ آوروں کے خلاف اتحاد کے خواہاں خطے کی دوسری مسلم ریاست تک پہنچنے کے لیے متعدد کوششیں کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ ازدواجی اتحاد کے باوجود دمشق کا گورنر معین الدین انور صلیبی ریاستوں کو مشتعل کرنے میں ہچکچاتا تھا اور اکثر زندگی کے ارادوں سے گھبراتا تھا۔ اس سب کے باوجود نور الدین زنگی ایشیا مائنر میں متعدد اہم مقامات پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہے۔ جب جرمنی کے کوناٹ سوم اور فرانس کے لوئی ہفتم کی قیادت میں دوسری صلیبی جنگ وہاں پہنچ گئی تو نور الدین کی کامیابیوں نے اس بات کو یقینی بنا لیا تھا کہ کھوئے ہوئے علاقوں کی دوبارہ دیکھ بھال کے لیے بہت کم کام کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں صلیبیوں نے دمشق کے ناکام محاصرے کی کوشش کی، جس کے بعد نور الدین زنگی نے مغرب کی طرف مزید زور دینے کا فیصلہ کیا۔ اناب کی جنگ میں حالات اس وقت سامنے آئے جب نور الدین زنگی نے پوئٹرس کے شہزادہ ریمنڈ اور علی بن وفا کے نظاری قاتلان کے مشترکہ افواج کو تباہ کر دیا۔ جنگ کے بعد نور الدین نے شام پر اپنا غلبہ حاصل کرنے کے لیے علامتی طور پر بحیرہ روم میں نہا کر ساحل کی طرف مارچ کیا۔ ناظرین، تاریخی روایت کے مطابق پہلی صلیبی جنگ کے فوراً بعد ہی دمشق کے مسلمان حکمران صلیبیوں کے ساتھ دو طرفہ معاہدہ کر چکے تھے، تاہم دو طرفہ حصہ زیادہ تر کاغذات پر تھا۔ صلیبی جنگجو جو اپنے علاقے میں توسیع کے خواہش مند تھے، انہوں نے امن معاہدوں کے نفاذ کے باوجود دوسری صلیبی جنگ کا آغاز کیا۔ دمشق کے حکمران معین الدین اور اس کے جانشین مجیر الدین صلیبیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کم سے کم تیار تھے۔ دراصل مجیر الدین صلیبیوں کو دمشق میں اپنی نشست بچانے کے لیے سالانہ خراج تحسین پیش کرنے کی حد تک گیا تھا۔ اس کی پالیسیوں کے خلاف اس طرح کی دشمنی تھی کہ دمشق کی آبادی مجیر الدین کے خلاف بڑھ گئی اور شام کے علاقے پر قبضہ کرنے میں نور الدین زنگی کی مدد کی۔ یہی وجہ ہے کہ نور الدین زنگی کو شام پر اپنا اختیار برقرار رکھنا پڑا، کیونکہ صلیبی حملہ آوروں کو برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کے اقدامات ضروری تھے۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ شام اور شمال میں جانے والے صلیبیوں نے اپنی توجہ مصر میں فاطمیوں کی طرف پھیر لی، جبکہ فاطمیوں کے برائے نام حاکم العید اقتدار میں تھے۔ وزیر اشاور بن مجیب الصدی فیکلٹ حکمران تھے۔ کہتے ہیں کہ جب یروشلم کے بادشاہ املر اول کی سربراہی میں صلیبی حملہ آوروں نے حملہ کیا تو فاطمی کمزور تھے، جو مصر جلدی سے گر گیا اور اشاور نے مدد کے لیے نور الدین زنگی سے رابطہ کیا۔ نور الدین زنگی نے اپنی فوج مصر بھیجنے اور دمشق کو بے دفاع چھوڑنے کے بارے میں مطمئن نہیں تھے، لیکن اس کے بعد ان کے جنرل اسد الدین شیر کو صلاح الدین ایوبی کے چچا نے بھی راضی کر لیا۔ ناظرین، یوں اسد الدین شرکو نے مصر میں تیزی سے فائدہ اٹھایا اور اس نے صلیبیوں کو ایک بار پھر مسلم سرزمین سے روانہ کیا۔ تاہم اسی موقع پر فاطمیوں کے معزول وزیر شاور نے اپنے اصل ارادے ظاہر کیے۔ اس نے شاہ امراق اول کے ساتھ اتحاد کیا اور شیرکو کی سربراہی میں زینگیٹ افواج کے ساتھ مؤثر طریقے سے دھوکہ دیا۔ جیسے ہی شیر کو مصر سے واپس آیا، شاور کو اس کے واجبات ادا کر دیے۔ یوں صلیبیوں کے ذریعے مصر کو ایک واسال ریاست قرار دے دیا گیا اور شاور کو محض کٹ پتلی کی شکل دی گئی۔ آخرکار شاور کے بیٹے خلیل نے نور الدین زنگی سے دوبارہ مدد کی درخواست کی اور جب اسد الدین شیر کو پہنچا تو اس بار کوئی دھوکہ نہیں ہوا۔ مصر پر دوبارہ قبضہ کر لیا گیا اور شیر کو مصر کے وزیر کے طور پر قائم ہوا۔ آخرکار وہ صلاح الدین اعظم کے بعد جانشین بن گیا۔ ناظرین، یاد رکھیں، نور الدین زنگی کے فوجی کیریئر کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ وہ ایک قابل کمانڈر تھے، انہوں نے حملہ آور صلیبیوں کے خلاف اپنی جستجو میں کوئی دبدبہ نہیں چھوڑا، لیکن ناظرین افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کو نور الدین زنگی اور ان کے ہمسروں کی زندگی کے بارے میں کتنا کم علم ہے۔
تاریخ اسلام کے ابتدائی قرون وسطیٰ کے رہنما نے اسلام اور سماجی انصاف کے شعلے کو زندہ رکھنے کے لیے جس محنت سے کوششیں کی وہ بھولی ہوئی ہیں۔ یاد رہے کہ نور الدین زنگی ایک عظیم شخصیت اور مثالی جرأت اور پرہیزگاری کے حامل شخص تھے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو آج کے مسلمان نوجوانوں کو اپنی تاریخ میں جھانکنے کی فرصت ہی نہیں۔ آج بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں پر کتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان خاموش ہیں۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ اس خاموشی کا نقصان کیا ہوا ہے؟ ناظرین، اس خاموشی کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اسلامی عہد زری کے علاقے شام و عراق سے اسلامی تہذیب و ثقافت کو نیست و نابود کر دیا گیا ہے۔ اب آنے والی نسلیں کھنڈرات پر یہود و نصارہ کی نئی کنسٹرکشن کے امور دیکھیں گی۔ بابل اور نینوا کی وراثت کھنڈر بنا دی گئی۔ اب دجلہ اور فرات کے کنارے نیل کے ساحلوں تک نہ کوئی نور الدین زنگی ہے، نہ اس کا سپہ سالار اعظم، نہ اس کا سپہ سالار صلاح الدین ایوبی، اور نہ تاریخ دان ابن اصیل جزری۔ بیت المقدس حالت جنگ میں پہلے بھی تھا، آج بھی ہے۔ 44 ملکوں کی اتحادی فوج محو تماشا ہے۔ یمن سوئے کھنڈر ہے، قطر، بحرین اور عرب برسر پیکار ہیں۔ یہاں تذکرہ کرتے ہیں مسجد نوری کا۔ یاد رہے کہ مسجد نوری کا نام موصل اور حلب کے مشہور ترک حکمران نور الدین زنگی کے نام پر رکھا گیا تھا، جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کا حکم سن 1172 میں دیا تھا۔ اس کے 2 سال بعد نور الدین زنگی انتقال کر گئے تھے۔ یہی وہ مسجد تھی جہاں سے البغدادی نے خلافت کے فتنے کا اعلان کیا تھا۔ نور الدین زنگی کی بڑی وجہ شہرت یہ ہے کہ انہوں نے مختلف علاقوں کے مسلمان افواج کو یکجا کر کے عیسائی صلیبیوں کے خلاف جہاد کا پیغام دیا تھا۔ ناظرین، مسجد کے مینار کا بیرونی حصہ ایرانی طرز تعمیر کی ایک عمدہ مثال تھا، جس میں اینٹوں کو اس انداز میں لگایا گیا کہ سادہ اینٹیں بھی ایک خوبصورت نمونہ پیش کرتی تھی۔ مینار کی چوٹی گنبد کی شکل میں تھی جس پر سفید پلستر لگا ہوا تھا۔ جب یہ مینار تعمیر کیا گیا تھا تو اس کی اونچائی 150 فٹ تھی، لیکن جب 14ویں صدی میں مشہور سیاح ابن بطوطہ کا موصل سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ مینار اس وقت بھی ایک جانب جھک چکا تھا۔ اس لیے اس وقت بھی اس مینار کو لوگ الحبدہ یا کوہان کے نام سے جانتے تھے۔ جہاں تک ماہرین کا تعلق ہے تو ان کا کہنا تھا کہ جھکاؤ کی وجہ اس علاقے میں شمال مغرب سے چلنے والی ہوا ہے، اینٹوں پر جنوب سے پڑنے والی تیز دھوپ یا وہ کمزور جپسن ہے جو اینٹوں کے درمیان لگا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ نور الدین زنگی کی شہرت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مختلف علاقوں کے مسلمان افواج کو یکجا کر کے عیسائی صلیبیوں کے خلاف جہاد کا پیغام دیا تھا۔ عیسائیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے سلطان نور الدین زنگی نے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ شروع میں نور الدین کا دارالحکومت حلب تھا۔ 549 ہجری میں اس نے دمشق پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دیا۔ اس نے صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملے کر کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا، اور بعد ازاں ریاست اوڈیسیا پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کی عیسائیوں کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوششوں کو بھی انہوں نے ناکام بنا دیا اور بیت المقدس سے عیسائیوں کو نکالنے کی راہ ہموار کر دی۔ ناظرین، یاد رہے کہ دوسری صلیبی جنگ میں فتح بدولت ہی مسلمان تیسری صلیبی جنگ میں فتح یاب ہو کر بیت المقدس واپس آنے میں کامیاب ہوئے۔ اس زمانے میں مصر میں فاطمی حکومت قائم تھی، لیکن اب وہ بالکل کمزور ہو گئی تھی، اور مصر چونکہ فلسطین سے ملا ہوا تھا اس لیے عیسائی اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر نور الدین نے ایک فوج بھیج کر 564 میں مصر پر بھی قبضہ کر لیا اور فاطمی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اپنے 28 سالہ دور اقتدار میں نور الدین نے نہ صرف دمشق پر قبضہ کیا بلکہ مستقبل میں صلاح الدین ایوبی کو ملنے والی کامیابیوں کی بنیاد رکھی۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی مصر میں نور الدین زنگی کی فوج کے کمانڈر تھے، اور پھر اپنے رہنما کے انتقال کے بعد سن 1187 میں انہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرایا اور ایوبی عہد کی بنیاد رکھی تھی۔ ناظرین، ہم نے ذکر کیا تھا کہ نور الدین زنگی نے بیت المقدس کو فتح کرنے اور آزاد کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کے اندر نصب کرنے کے لیے عالیشان ممبر بھی بنوایا تھا، لیکن اس کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ یہ کام سر انجام نہ دے سکے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ نور الدین زنگی کا بنوایا وہ ممبر بیت المقدس میں کس نے نصب کرایا۔ ناظرین، یہ کام نور الدین کے سپاہی صلاح الدین ایوبی نے کیا، جس کو فاتح بیت المقدس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صلاح الدین ایوبی کا مکمل نام الملک الناصر سلطان صلاح الدین یوسف بن نجم الدین ایوبی تھا۔ 1137 میں عراق کے شہر تقرب میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے کرد خاندان میں پیدا ہوئے۔ مصر کی فتح اور صلیبیوں کے مقابلے میں آنے سے پہلے وہ اس بات کا اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ یہ نونہال بیت المقدس کا فاتح اور عالم اسلام کا محافظ ثابت ہوگا۔ اس کی قسمت میں وہ سعادت لکھی ہے جو بڑے بڑے عالمی شرفا اور صلحہ کے لیے قابل رشک ہے۔ صلاح الدین ایوبی 17 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ نور الدین زنگی کے دربار میں آئے۔
ان کی شہرت کا آغاز اس وقت ہوا جب ان کے چچا اسد الدین شیر کو پہلی بار 1163 میں مصر کے خلاف اپنی مہم میں ساتھ لے گیا۔ ناظرین، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ 1169 میں جب مملکت کی حکومت سلطان کے ہاتھ میں آئی تو یہ خیال ان کے دل و دماغ میں جم گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے جس کے ساتھ راحت و عیش کا کوئی جوڑ نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے معتمد خاص قاضی بہاؤالدین شہزاد لکھتے ہیں، حکومت کی باغ دوڑ ہاتھ میں آ جانے کے بعد دنیا ان کی نظر میں ہیچ ہو گئی۔ شکر گزاری کا جذبہ ان کے دل میں موزن ہوا، عیش و تفریحات سے منہ موڑ لیا اور ایک سنجیدہ اور جفاکش زندگی اختیار کی۔ جہاد کی محبت اور عشق ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر گیا تھا، ان کے قلب و دماغ پر چھا گیا تھا۔ یہی ان کا موضوع گفتگو تھا اور اس کی تیاری میں ہم وقت مصروف رہتے تھے۔ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ جہاد کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد انہوں نے ایک پیسہ بھی جہاد اور مجاہدین کی مدد کے علاوہ کسی دوسرے مصرف میں خرچ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا ارادہ ہے ساحل کو صلیبیوں سے پاک کرنے کے بعد ملک کو تقسیم کر کے خود یہاں سے رخصت ہو جاؤں اور سمندروں میں سفر کر کے یورپ کے جزائر تک پہنچوں، ان مغربیوں کے وہاں تک تعقب کروں کہ روئے زمین پر کوئی کافر زندہ نہ رہ جائے یا میری جان اس ارادے میں کام آ جائے۔ میدان جنگ میں سلطان کی کیفیت ایسی غمزدہ ماں جیسی ہوتی تھی جس نے اپنے اکلوتے بچے کا داغ اٹھایا ہو۔ وہ ایک صف سے دوسری صف تک گھوڑا دوڑاتے پھرتے اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ صلاح الدین ایوبی قبلہ اول کو آزاد کرانے کی قسم کھا چکا تھا، چنانچہ وہ مصر سے فاطمی خلافت کے خاتمے اور اندرونی سازشوں کا قلقامہ کرنے کے بعد تیزی سے فلسطین آیا اور 1187 کو حطین کے مقام پر وہ فیصلہ کن مارکا ہوا جس میں ذلت آمیز شکست کے بعد صلیبیوں کے پاؤں ارض مقدس سے اکھڑ گئے اور حطین کی فتح مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی فتح کا دروازہ ثابت ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں 30,000 جانیں کام آئیں۔ ٹوٹی ہوئی صلیبوں اور کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں میں مردوں کے ڈھیر اس طرح لگے ہوئے تھے جس طرح پتھر پر پتھر پڑے ہوئے، اور کٹے ہوئے سر زمین پر اس طرح پڑے تھے جیسے خربوزے کے کھیت میں خربوزے پڑے نظر آئیں، جو شاید زندہ بچے سب مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ روایت بتاتی ہیں کہ بعض اوقات ایک مسلمان 30 عیسائی سپاہیوں کو جنہیں اس نے خود گرفتار کیا تھا خیمے کی رسی میں باندھے لے جا رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے میدان جنگ میں اپنا خیمہ نصب کرانے کے بعد قیدی پیش کرنے کا حکم دیا۔ عیسائیوں کے سالار اور بادشاہ جو اس جنگ میں گرفتار ہوئے تھے سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے۔ سلطان نے بیت المقدس کے حاکم گائی کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور شہزادہ اور یاد والی پر کی طرف بالکل توجہ نہ دی۔ سلطان نے گائی کو پیاسا دیکھ کر اسے ٹھنڈے پانی کا پیالہ دیا اور اس نے کچھ پانی پیا، بچا ہوا پانی شہزادے کو دے دیا۔ سلطان اگرچہ نہایت متحمل مزاج اور بردبار آدمی تھا، لیکن اس وقت انتہائی غضبناک ہو گیا اور ترجمان سے کہا کہ گائی سے کہو اسے پانی تم نے دیا ہے، میں نے نہیں، کیونکہ عرب پانی اور نمک اس کو دیتے تھے جس کو معاف کر دیتے تھے۔ شہزادہ اور ریاض، بعض مورخین نے اس کا نام ارنات اور بعض نے ریجنالڈ میں لکھا ہے۔ سلطان کے غضبناک ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس دور کے عیسائی بادشاہ اخلاق اور کردار سے ایسے عاری تھے کہ مسلمانوں کے قافلے لوٹ لیا کرتے تھے، ان کی معصوم اور نابالغ بچیوں کو اغوا کر کے لے جاتے تھے، جنہیں بعد میں جاسوسی کی تربیت دے کر مسلمانوں کے علاقے میں مخبری کے لیے بھیجتے تھے۔ شہزادہ ریاض نے بھی حجاز مقدس سے حج کی سعادت حاصل کر کے واپس آنے والے حجاج اکرام کے قافلے پر حملہ کیا تھا۔ جب ان مظلوم اور بےکس حاجیوں نے رحم کی درخواست کی تو اس بدبخت اور سیاہ باطن نے ان سے کہا کہ نعوذ باللہ اپنے محمد سے کہو تمہاری مدد کریں۔ جب سلطان ایوبی کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے منت مانی تھی کہ اگر یہ گستاخ اس کے ہاتھ آ گیا تو اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کی فتح کے بعد جلدی وہ ساعت سعید بھی آ گئی جس کی سلطان کو بے حد آرزو تھی، یعنی بیت المقدس کی فتح۔ کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کی ایسی فکر تھی، اس کے دل پر ایسا بوجھ تھا کہ پہاڑ اس کے متحمل نہیں تھے۔ ناظرین، یوں 27 رجب المرجب سن 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی ایک خونریز مارکے کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوا اور پورے 90 برس کے بعد قبلہ اول جہاں سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی تھی، مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ صلاح الدین ایوبی بھی اسی تاریخ کو مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا جس تاریخ کو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ سے معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ناظرین، یہ ایک عظیم الشان فتح تھی۔ بیت المقدس کی فتح سے سلطنت اسلام کو ایک نئی زندگی عطا ہوئی اور پورے عالم اسلام کو ایک زبردست خوشی ہوئی۔ فتح کے بعد سلطان نے قبۃ الصخرہ پر نصب صلیب اتروا دی، اسے عرق و گلاب و مشک سے غسل دیا اور نور الدین زنگی کا بنوایا ہوا ممبر مسجد میں نصب کروا دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بیت المقدس میں 90 برس بعد جمعے کی نماز ہوئی۔
اس کی فضا اللہ اکبر کے شیریں نغموں سے گونج اٹھی۔ نماز جمعہ کی امامت ابو المات قاضی محی الدین ابن زکی نے کرائی۔ ناظرین، وہ بھی ایک المناک گھڑی تھی جب سن 1099 میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو شہر کے گلی کوچوں میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا گیا تھا۔ صلیبی فوجی مسلمانوں کے گھروں میں گھس گیا اور کسی کو زندہ نہ رہنے دیا۔ زندہ رہیں تو صرف وہ نوجوان لڑکیاں جو بعد میں ان وحشیوں کی اذیت سے مریں۔ بچوں کو نیزوں کی انیوں میں اور اس کے اوپر اٹھانا ان کا دل پسند اور محبوب مشغلہ بن گیا تھا۔ مسلمان یہ سوچ کر کہ مسجد اقصی تمام مذہبوں میں مقدس سمجھی جاتی ہے، وہاں وہ قتل و غارت گری سے محفوظ رہیں گے، مسجد اقصی میں پناہ گزین ہو گئے۔ جن کو یہاں جگہ نہ ملی وہ باب داؤد اور دوسری مسجدوں میں چلے گئے۔ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ صلیبی جو مسجد اقصی کو اپنی عبادت گاہ اور مقدس مقام کہتے تھے، انہوں نے اس کے تقدس اور احترام کا ذرا بھی خیال نہ کیا اور ان مقامات پر مسلمانوں کا اتنا خون بہایا کہ مسجد اقصی، باب داؤد اور تمام مسجدیں نہتے اور بے گناہ شہریوں کی لاشوں سے بھر گئی۔ ناظرین، یوں 90 برس بعد جب سلطان ایوبی بیت المقدس میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا تو نہ صرف یہ کہ وہ مسلمانوں پر ڈھائے گئے مظالم کا بدلہ لینے پر قادر تھا بلکہ حق بجانب تھا، لیکن اس نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے نہتے شہریوں سے جو مسلمانوں کو ڈھائے گئے تمام مظالم میں برابر کے شریک تھے، انتقام لینے کے بجائے یہ اعلان کرا دیا کہ تمام عیسائی 40 دن کے اندر اندر فی مرد 10 دینار، فی عورت 5 دینار اور فی بچہ 1 دینار زر فدیہ ادا کر کے شہر سے سلامتی کے ساتھ نکل سکتے ہیں۔ کہا جاتا کہ 10,000 عیسائیوں کا فدیہ خود سلطان نے ادا کیا اور بہت سے شہریوں کو فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیا۔ مشہور عیسائی مورخ سلطان کی اعلیٰ ظرفی کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے، سلطان نے اپنے آپ کو ایسا علی ظرف اور کشادہ دل کبھی ثابت نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کیا جب اس کی فوجیں صلیبی افواج سے یروشلم بیت المقدس کا قبضہ لے رہی تھیں۔ ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں آیا جس میں کسی عیسائی پر زیادتی کی گئی ہو۔ ناظرین، بیت المقدس کی ذلت آمیز شکست اور اس پر مسلمانوں کے قبضے سے پورے یورپ پر زلزلے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ بابا روم نے صلیبی جنگوں کا اعلان کر دیا اور سارا یورپ بیت المقدس میں دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے مقابلے پر امٹ آیا، جس میں عیسائیوں کے تمام مشہور بادشاہ اور جنگجو شامل تھے۔ اپنے مقدس فریضے سے عہدہ برا ہو کر اور عالم اسلام کو صلیب کی غلامی کے خطرے سے محفوظ کر کے عظمت اسلام کا یہ پاسبان 57 سال کی عمر میں مارچ 1193 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور پورا عالم اسلام سوگ میں ڈوب گیا۔ لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ سلطان نے اپنے ترکے میں 1 دینار اور 37 درہم چھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ زمین، باغ، جائیداد اور سونا چاندی کچھ بھی نہیں تھا۔ تجہیز و تکفین کا سارا انتظام قاضی الفاضل نے کیا۔ قاضی الفاضل محی الدین ابن زکی نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے جسد خاکی کو قلعہ منصورہ دمشق میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کا نام آج بھی اسلامی دنیا میں عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، مگر آج عالم عرب کی نااتفاقی اور طوائف الملوکی کی وجہ سے مسجد اقصی پر یہودی قابض ہو چکے ہیں۔ مسجد اقصی یہود کے قبضے میں حسرت غیاث اور غم و اندو کی تصویر بنی۔ 57 اسلامی ممالک کے سربراہان مملکت اور 1.5 ارب مسلمانوں سے ان کی غیرت پر سوال اٹھا رہی ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے اس ممبر کی جو سلطان نور الدین زنگی نے مسجد اقصی کے لیے بنوایا تھا، لیکن نصب کرانے سے پہلے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے تھے، اور یہ ممبر صلاح الدین ایوبی نے ان کے بعد مسجد اقصی میں نصب کر کے ان کی خواہش کو پورا کیا۔ ناظرین، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کا آپس کا تعلق کیا تھا، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض لوگ صلاح الدین ایوبی کو نور الدین زنگی کا بھتیجا بتاتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے بھتیجے نہیں تھے، ان کے نسبتی ماموں ایوبی اور زندگی سے ان کے مختلف خاندانوں سے تعلق ظاہر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا باپ نجم الدین ایوبی کرد والی موصل عماد الدین زنگی کی فوج میں ایک افسر تھا۔ عماد الدین زنگی کے قلعہ جبیر کے محاصرے میں شہادت کے بعد اس کا بیٹا نور الدین محمود حلب شام میں جانشین بنا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے 1174 میں وفات پائی تو دمشق میں اس کا بیٹا جانشین بنا۔ فاتح مصر صلاح الدین ایوبی قاہرہ میں ان کے نائب تھے۔ نور الدین زنگی کے بیٹوں کی نالائقی اور صلیبی خطرے کے پیش نظر دمشق کے علماء عمرہ نے صلاح الدین ایوبی سے سلطنت سنبھالنے کی درخواست کی تو انہیں مفاد امت کی خاطر دمشق آ کر زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لینی پڑی، تاہم انہوں نے حلب کی حکومت نور الدین زنگی کے ایک بیٹے کے ہاتھ میں رہنے دی۔ سلطان نور الدین زنگی اور فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی نے شام، فلسطین، مصر اور حجاز یعنی مرکز اسلام کو صلیبی ہاتھوں سے بچانے اور آزاد کرانے میں جو عظیم الشان خدمات انجام دی، وہ تاریخ اسلام میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ صلاح الدین ایوبی اسد الدین شیرکو کے بھتیجے تھے، جن کی قیادت میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے ساز باز کرنے والی فاطمی خلافت کے خلاف پہلی دو یلغاریں کی تھیں۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے تعلق کے حوالے سے۔ ہم ذکر کر رہے تھے سلطان نور الدین زنگی کا، بیچ میں ضمناً صلاح الدین ایوبی کا ذکر چل پڑا، جنہوں نے نور الدین زنگی کی دیرینہ خواہش کو پورا کیا اور بیت المقدس کو فتح کر کے ان کا تیار کرایا و ممبر مسجد اقصی میں نصب کرایا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی بہادری میں اپنے باپ کی طرح تھے۔ ایک مرتبہ جنگ میں دشمنوں کی صف میں بار بار گھستے دیکھ کر اس کے ایک مصائب قطب الدین نے کہا، اے ہمارے بادشاہ، اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالیے، اگر آپ مارے گئے تو دشمن اس ملک کو فتح کر لیں گے اور مسلمانوں کی حالت تباہ ہو جائے گی۔ سلطان نور الدین زنگی نے بات سنی تو اس پر بہت ناراض ہوا اور کہا، قطب الدین زبان کو روکو، تم اللہ کے حضور گستاخی کر رہے ہو، مجھ سے پہلے اس دین اور ملک کا محافظ اللہ کے سوا کون تھا؟ میں نہیں ہوں گا تو اللہ کسی اور کو کوئی ذمہ داری سونپ دے گا۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے شریعت کی خود پابندی کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی پابند بنایا۔ انہیں دیکھ کر دوسروں نے تقلید کی، جس کی وجہ سے عوام میں اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور لوگ خلاف شرح کاموں کے ذکر سے بھی شرمانے لگے۔ یاد رہے کہ سلطان نور الدین صرف ایک فاتح نہیں تھا، بلکہ ایک شفیق حکمران اور علم پرور بادشاہ تھا۔ اس نے سلطنت میں مدرسوں اور اسپتالوں کا جال بچھا دیا۔ اس کے انصاف کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ وہ بڑی ذاتی زندگی گزارتا تھا، بیت المال کا روپیہ کبھی ذاتی خرچ میں نہیں لایا۔ مال غنیمت سے اس نے چند دکانیں خرید لی تھیں جن کے کرائے سے وہ اپنا خرچ پورا کرتا تھا۔ اس نے اپنے لیے بڑے بڑے محل تعمیر نہیں کیے، بلکہ بیت المال کا روپیہ مدرسوں، شفا خانوں اور مسافر خانوں کے قائم کرنے اور رفع عامہ کے دیگر کاموں میں صرف کرتا۔ دمشق میں اس نے ایک شاندار شفا خانہ قائم کیا تھا، اس کی دنیا میں مثال نہ تھی۔ اس میں مریضوں کو دوا بھی مفت دی جاتی تھی اور کھانے اور رہنے کا خرچ بھی حکومت کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں سلطان نور الدین زنگی نے تمام ناجائز ٹیکس موقوف کر دیے تھے۔ وہ مظلوموں کی شکایت خود سنتا اور اس کی تفتیش کرتا تھا۔ ناظرین، نور الدین کی انہی خوبیوں اور کارناموں کی وجہ سے اس زمانے کے ایک مورخ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ میں نے اسلامی عہد کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک کے تمام بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا، لیکن خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے سوا سلطان نور الدین زنگی سے زیادہ بہتر فرمانروا میری نظر سے نہیں گزرا۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے سلطان نور الدین زنگی کی وفات کی، تو کہا جاتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی ابھی بیت المقدس پر حملے کی تیاریاں ہی کر رہا تھا کہ سلطان کو حشاشین نے زہر دے دیا۔ گلے میں سوزش پیدا ہو گئی جو کہ ان کی موت کا باعث بنی اور 15 مئی 1174 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت نور الدین کی عمر 58 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلطان نور الدین زنگی کی قبر پر اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج بھی سرزمین بیت المقدس کسی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ آج کی مائیں نور الدین زنگی کیوں پیدا نہیں کر رہی ہیں؟ ہماری نسل سے جذبہ ایمان اور جذبہ جہاد کیوں ختم ہو گیا؟ اس حوالے سے ایک استاد اور شاگرد کی کہانی آپ کو بتاتے ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ کوتاہی کہاں پر ہے۔ ناظرین، یہ استاد بتاتا ہے کہ 6 یا 7ویں جماعت کا کمرہ تھا اور میں کسی اور ٹیچر کی جگہ کلاس لینے چلا گیا۔ تھکن کے باوجود کامیابی کے موضوع پر طلبہ کو لیکچر دیا اور پھر ہر ایک سے سوال کیا، ہاں تم نے کیا بننا ہے؟ ہاں آپ کیا بنو گے؟ ہاں جی آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا منزل ہے؟ سب طلبہ کے ملتے جلتے جواب ڈاکٹر، انجینئر، پولیس، فوجی، بزنس مین۔ لیکن ایسے لیکچر کے بعد یہ میرا روٹین کا سوال تھا اور بچوں کے روٹین کے جواب جن کو سننا کانوں کو بھلا اور دل کو خوشگوار لگتا تھا، لیکن ایک جواب آج بھی دوبارہ سننے کو نہ ملا۔ کان تو اس کو سننے کے متلاشی تھے ہی، مگر روح بھی بے چین تھی۔ اینک لگائے بیٹھا خاموش گمسم بچہ جس کو میں نے بلند آواز سے پکار کر اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ ہیلو، ارے میرے شہزادے، آپ نے کیا بننا ہے؟ آپ بھی بتا دو، کیا آپ سر تبسم سے ناراض ہیں؟ بچہ آہستہ سے کھڑا ہوا اور کہا، سر میں نور الدین زنگی بنوں گا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور کلاس کے دیگر بچے ہنسنے لگے۔ اس کی آواز گویا میرا کلیجہ چیر گئی ہو، روح میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ پھر پوچھا، بیٹا آپ کیا بنو گے؟ سر میں نور الدین زنگی بادشاہ بنوں گا۔ ادھر اس کا جواب نہیں تھا، ادھر میری روح بے چین ہو گئی، جیسے اسی جذبے کی اسی آواز کی تلاش میں اس شعبہ تدریس کو بنایا ہو۔ بیٹا آپ ڈاکٹر، فوجی یا انجینئر کیوں نہیں بنو گے؟ سر امی نے بتایا کہ اگر میں نور الدین زنگی بنوں گا تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ جو لوگ ڈینمارک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کی آواز بلند اور لہجے میں سختی آ رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ ادھر کلاس کے اختتام کی گھنٹی بجی اور میں روتا ہوا باہر آیا۔
ناظرین، اصل بات یہ ہے کہ آج ماؤں نے نور الدین زنگی پیدا کرنے چھوڑ دیے اور اساتذہ نے نور الدین زنگی بنانا۔ سلام ہے اس ماں کو جس نے اپنے بیٹے کو نور الدین زنگی کا تعارف کروایا ہوگا، جس کا تذکرہ آپ نے ملاحظہ کیا اور جس کے خواب کا واقعہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا واقعہ بھی آپ نے سنا۔ لیکن آیا ان واقعات کو سن کر ہمارے اندر بھی کوئی جذبہ بیدار ہوا ہے؟ ناظرین، آج مسلمانوں کے گھروں میں ٹی وی اور موبائل کا راج ہے، اور ٹی وی اور موبائل پر کس کا راج ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے گھروں میں اسلام کی اور اسلامی تاریخ کے ہیروز کے تذکرے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل اپنی تاریخ سے ناواقف ہے۔ اسلامی ہیروز کے بارے میں لوگ کچھ نہیں جانتے، تو خود ہی سوچ لیں کہ جب ہماری نسل اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہوگی تو پھر وہ اپنے اسلامی ہیروز کی پیروی کیسے کرے گی؟ پھر ان کے اندر ان جیسا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ بچہ جس نے استاد کو نور الدین زنگی بننے کا کہا، یقیناً اس کی ماں اس کو اسلام کے ہیروز کی کہانیاں سناتی ہوگی، جن کو سن کر اس کا جذبہ بنا۔ خدا را اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلامی ہیروز کے بارے میں بتائیں، اسلامی تاریخ کے بارے میں بتائیں۔ فلسطین کیا ہے، بیت المقدس کیا ہے، مسجد اقصیٰ کیا ہے، ان کے مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت ہے، یہ سب اپنے بچوں کو بتائیں۔ بیت المقدس کو لے کر آنے والے حالات کیا ہوں گے، ان میں مسلمانوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، یہ تمام سوالات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں بچوں کو بتانا اور ان کو تیار کرنا والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے، اور ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو جانے اور اس کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے اپنا فرض ادا کریں۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ کی اہمیت کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو نور الدین زنگی کے والد محترم کے عظیم کارناموں اور ان کی شہادت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ کے والد عماد الدین زنگی تھے، جو کہ سلجوقی حکومت کی طرف سے شہر موصل کے حاکم تھے۔ جب سلجوق کی حکومت کمزور ہو گئی تو انہوں نے زنگی سلطنت قائم کر لی اور عیسائیوں کو شکستوں پر شکستیں دے کر ان کی 4 میں سے ایک صلیبی ریاست اوڈیسیا کا خاتمہ کر دیا، جو صلیبیوں نے پہلی صلیبی جنگ کی تھی۔ ختم ہونے والی پہلی صلیبی ریاست کا دارالحکومت الراحہ تھا، جسے آج کل اورفا کہا جاتا ہے، اور یہ ایشیائی کوچک میں واقع ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ پہلی صلیبی جنگ کے بعد بیت المقدس اور فلسطین کے کئی علاقوں پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تھا، اور بیت المقدس عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح مسلمانوں کے لیے بھی بڑا مقدس مقام ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اس خطے میں ہوئے، اور جس طرح وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے پیغمبر تھے، اسی طرح مسلمانوں کے بھی پیغمبر ہیں۔ پھر خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو مسجد اقصیٰ ہی میں ٹھہرے تھے اور یہیں سے آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ فلسطین پر عیسائیوں کا قبضہ خاموشی کے ساتھ گوارا کر لیتے۔ انہوں نے عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اور جن لوگوں نے عیسائیوں سے مقابلے میں نام پیدا کیا ان میں پہلا مشہور شخص عماد الدین زنگی تھا۔ عماد الدین 1085 میں قاسم الدولہ ابو سعید کے ہاں پیدا ہوئے، جو سلجوقی سلطان ملک شاہ اول کی حکومت میں حلب کے گورنر تھے۔ سن 1094 میں بغاوت کے الزام میں ان کے والد کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس کے بعد عماد الدین زنگی موصل کے گورنر کے ہاں پروان چڑھے۔ عماد 1127 میں موصل اور 1128 میں حلب کے سربراہ بنے اور دونوں شہروں کو اپنے اقتدار میں لے آئے۔ ناظرین، عماد الدین زنگی کا سب سے بڑا کارنامہ 1144 میں ایک صلیبی ریاست اوڈیسیا کا خاتمہ تھا۔ زنگی نے 24 دسمبر 1144 کو اس پر قبضہ کر لیا، اور یہی اوڈیسا کا خاتمہ دوسری صلیبی جنگ کی وجہ بنا، جس میں عماد الدین زنگی کے بیٹے نور الدین زنگی نے کردار ادا کیا، جس کا تذکرہ اوپر کر چکے ہیں۔ جہاں تک بات ہے عماد الدین زنگی کی وفات کی، تو تاریخی روایت کے مطابق دمشق کے حصول کی مسلسل کوششوں کے دوران 1146 میں ایک فرانسیسی غلام نے عماد الدین کو شہید کر دیا۔ عماد الدین زنگی سلطنت کا بانی تھا۔ اس کے انتقال کے بعد بڑا بیٹا سیف الدین غازی موصل میں، جبکہ دوسرا بیٹا نور الدین حلب میں اس کا جانشین بنا۔ جانے سے پہلے آپ کو مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور مختصر تاریخ بتاتے ہیں، جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے اہم ہے۔ ناظرین، اگر انسان تاریخ کے واقعات پر نظر دوڑائے تو اس کی آنکھ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم حکمت پر ٹھہرتی ہے۔ یہ حکمت اللہ تعالیٰ کا چناؤ اور انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں حضرت جبرائیل کو چنا، انسانوں میں سے انبیاء کو چنا، انبیاء میں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور جگہوں میں سے حرمین شریفین اور مسجد اقصیٰ کو چنا۔ اللہ رب العالمین نے مسجد اقصیٰ کو بلندی اور پاکیزگی سے متصف فرمایا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری تھے۔ اس آیت میں بیت المقدس ہی کا ذکر ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی سرزمین یہی ہے۔ ناظرین، ذرا غور فرمائیں کہ توحید و رسالت کی گواہی کے بعد جب اہم ترین اسلامی فریضہ یعنی نماز کا حکم نازل ہوا
تو اس میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا کہا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے 13 برس اور مدینہ منورہ کے پہلے 17 مہینے اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ پھر قرآن کریم میں مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم نازل ہو گیا۔ یاد رہے کہ ان دونوں مسجدوں کا تعلق بہت پرانا، گہرا، دینی اور تاریخی ہے۔ یہ زمین پر پہلی 2 مسجدیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ سیدنا ابو ذر نے دریافت کیا کہ مسجد حرام بنائے جانے کے کتنے عرصے بعد مسجد اقصیٰ بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال بعد۔ ناظرین، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں مخلوقات اور احکام الہیہ کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی اور بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے میدان حشر بنایا۔ تمام لوگ بیت المقدس میں اکٹھے ہو جائیں گے اور وہیں حشر کا میدان ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حشر کی جگہ اور حشر کے بعد منتشر ہونے کی یہی جگہ ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جو تمام شریعتوں میں مقدس ہے۔ تمام انبیاء نے اس کا احترام کیا ہے۔ اس میں اللہ کے 4 کتابوں کی تلاوت کی گئی ہے، زبور، توریت، انجیل اور قرآن۔ ناظرین، یہ ہے ان دونوں مسجدوں کا ایمانی اور تاریخی تعلق۔ دونوں نبوت کی جگہیں ہیں اور دونوں دنیا کی افضل ترین جگہیں۔ ناظرین، دین اسلام نے اس تعلق کو مضبوط تر، اس رشتے کو مزید طاقتور بنایا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سفر کر کے جانا صرف 3 ہی مسجدوں کے لیے درست ہے، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری ہی مسجد یعنی مسجد نبوی۔ اس طرح فرمایا مسجد حرام میں پڑھی گئی ایک نماز دوسری جگہوں پہ پڑھی گئی 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں پڑھی گئی ایک نماز دوسری جگہوں پر پڑھی گئی 1,000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں پڑھی گئی ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ہے۔ ناظرین، خود ہی سوچیں کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، مسلمان اس سرزمین سے تعلق کیوں نہ جوڑیں جبکہ انبیاء اور رسولوں کی سرزمین ہے۔ اسی پر ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، داؤد، سلیمان، صالح، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام رہے، اور اسی بنی اسرائیل کے بہت سے ایسے انبیاء بھی رہے ہیں جن کا ذکر ہم نہیں کر پاتے۔ ناظرین، اگر بیت المقدس کی تاریخ کی بات کی جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں کے پادریوں نے کہا کہ ہم بیت المقدس کی کنجیاں خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب کے علاوہ کسی اور کے سپرد نہ کریں گے۔ ہم اپنی کتابوں میں ان کا ذکر پاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر مدینہ منورہ سے بیت المقدس تشریف لائے اور بیت المقدس کی کنجیاں حاصل کی۔ تاریخ میں روشن لفظوں سے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چرچ، کلیسا، عبادت گاہ گرائی اور نہ کوئی گھر توڑا، بلکہ دوسروں کی عبادت گاہیں سلامت رکھی اور اہل علاقہ کے لیے عمومی امان کا عہد نامہ لکھا اور لوگوں کو اس پر گواہ بنایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان دور حکومت میں یہودی اور عیسائی ایسی بہترین زندگی گزارتے رہے جس کی مثال کسی دوسرے دور حکومت میں نہیں ملتی۔ وہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنی عبادت سر انجام دیتے رہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ تاریخ زمانے کے لیے آئینہ ہوتی ہے۔ یہ حال میں ماضی دکھانے والا دریچہ ہے اور یہی حال میں مستقبل دکھانے والی کتاب۔ تاریخ میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں گزرا کہ جس کے بارے میں ہمارے شرعی رسوس، تاریخی حقوق اور تہذیبی وابستگی یوں اکٹھی ہو گئی ہو جس طرح اس مسئلے میں یہ اکٹھی ہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا اسلامی مسئلہ ہے۔ تازہ مسائل یا لڑائیوں میں سے بھلانا نہیں چاہیے۔ یہ پہلا قبلہ، تیسری مقدس مسجد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے معراج کا مسئلہ ہے۔ یہ اقصیٰ مبارک کا مسئلہ ہے کہ جو ہر مسلمان کے دل میں رہنا چاہیے۔ اس کے بارے میں کوئی سودے بازی یا دستبرداری کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ گزشتہ حالات پر تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل افسوس میں ڈوب جاتا ہے، لیکن ناظرین یاد رکھیں کہ ہمارے مقدسات اور ہمارے دین کے معاملے میں کوئی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، حالیہ حالات نے ہمارے پرانے زخم پھر سے تازہ کر دیے ہیں۔ کہاں ہیں نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی؟ کیا ہمارے مقدس مقامات مسلسل چیختے رہیں گے؟ کیا ہمیں مسجدیں ہمیشہ یوں ہی بلاتی رہیں گی؟ کیا فلسطین مدد کا منتظر رہے گا اور اقصیٰ مدد کے لیے پکارتی رہے گی؟ اللہ کی قسم کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، مسجد اقصیٰ ظالم، جابر اور سرکش یہودیوں کے ہاتھوں میں دیکھ کر ہمارے دل افسوس سے بھر جانے چاہیے اور ہماری نیندیں اڑ جانی چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں یقیناً سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا قتل عام ہو رہا ہو اور ہم یہاں چین کی نیند سوئیں،
کتنے افسوس کا مقام ہے، حالانکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ آیا فلسطین کے مسلمانوں کو اذیت میں دیکھ کر پوری امت بے چین ہے یا نہیں؟ لیکن ناظرین، اس وقت صرف بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصی اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو مسلمانوں کے قبضے میں واپس لوٹا کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرمائے۔ آج جو اس میں ہو رہا ہے اسے دیکھ کر ہمارے دل افسوس اور غم سے بھر جاتے ہیں۔ مسجد اقصی کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، مسجد اقصی کی مصیبت ہماری مصیبت ہے، اور مسجد اقصی کی مشکل ہمارے دلوں کی مشکل ہے۔ اے اللہ، تم مسلمانوں کی مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یاد رکھیں، امت کے احوال درست کرنا، اسے مشکلات سے نکالنا ساری امت اسلامیہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ امت کو چاہیے کہ وہ عقیدے اور علم، عقل اور حکمت کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھے تاکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہو جائے جو اس نے ہم سے کیا ہے۔ ہم پر امید ہے کہ امت کی مصیبتیں گرما کے بادلوں کی طرح جلدی بکھر جائیں گی۔ نصرت تو اسلام اور اہل اسلام ہی کے لیے ہے۔ اہل اسلام اس خوشخبری سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی نصرت اور عزت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی، قیادت کی اور مقدس مقامات کی دشمنان اسلام سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین، فرمانے باری تعالیٰ ہے، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، تمام اہل اسلام کا فرض ہے کہ مسجد اقصی اور فلسطین میں اپنے بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کی کوشش کریں اور ان کے لیے نصرت و ثابت قدمی کی دعا کریں۔ یہ اس نبی کا پہلا قبلہ ہے کہ جس کے دین کے بعد پچھلے تمام ادیان ختم ہو گئے۔ اس میں سر کا شیر بن گیا ہے، وہ اپنے دل میں دشمنی اور عداوت لیے ہوئے ہے۔ اس کا سینہ حسد سے کھول رہا ہے، جبکہ اقصی درد بھری نظریں لیے ادھر ادھر دیکھ رہی ہے۔ اس کا صحن جھلس رہا ہے۔ اے بیت المقدس صبر کر، آپ کی نصرت آنے والی ہے۔ اے قربانیوں کے شہر، چور ہمیشہ بزدل ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل قدس کی کاوشوں کو بابرکت بنائے، ان کی مرادیں پوری فرمائے۔ بے شک تو رحیم اور کریم ہے، اور ہم تجھ ہی سے رحم و کرم کا سوال کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کا ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔